بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الاہلہ، توجہ ہے؟ اس آیت کا معنی بڑا غلط کیا گیا۔ علامہ تفتزانی جو ہے، بعض لوگ کہتے ہیں یہ شیعہ ہے، بعض کہتے ہیں تفضیلی ہے، اقولو شیعہ نہیں ہے، سنی ہے۔ علامہ تفتزانی اہل سنت سے ہے، لیکن اس میں جو نقص ہے منطقی ہے، سمجھے کہ نہیں؟ اور جو منطقی بزرگ ہوتا ہے اسے قرآن و سنت کا علم ہو، قدرتی اللہ پاک کی شان ہے۔ منطق جس کو دی ہے امک نہیں ملتا، قرآن حدیث کا فہم نہیں ہوگا۔ اب اس نے علامہ کی کتابوں میں سے سب سے بہترین کتاب مختصر المعانی ہے، کیونکہ علامہ تفتزانی علم عربیت کا امام ہے، خوبصورت کتاب ہے، لیکن اس میں علامہ نے جہاں قرآنی مثالیں دی ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے قرآن کا مزاج ہی کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو ضابطے ٹھیک ہیں، لیکن آگے جو امثلہ دی ہے تو وہ ماشاءاللہ۔ اب یہاں پر بھی علامہ ایک مثال لے آیا ایک ضابطے پہ۔ ہاں بھئی، ضابطہ کیا ہے کہ جواب انفع للسائل، ایک سائل آپ سے سوال کرتا ہے، اس کے لیے اس میں اتنا نفع نہیں ہوتا، آپ اس کو ایسا جواب دیتے ہیں جس میں سوال کی نسبت اس جواب میں زیادہ نفع ہوتا ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ اچھا، جو علم معنی سے تفتزانی سے متاثر تھے انہوں نے سب یہی معنی کیا کہ صحابہ نے پوچھا تھا جی یہ چاند گھٹتا بڑھتا کیوں ہے؟ پہلی کا چاند باریک ہوتا ہے، پھر بڑھتا بڑھتا بدر منیر بن جاتا ہے، پھر گھٹتا ہے، تو یہ چاند گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے، یہ کیوں؟ یعنی صحابہ کا یہ سوال تھا سائنسی، ریاضی کا سوال تھا۔ اس کا حاصل یہ ہے، آپ نے جو جواب دیا ہے یا مواقیت للناس، تو یہ انفع للسائل، مطلب کہ ایک ہے چاند کی ماہیت اور حقیقت جاننا، یہ کوئی اتنے فائدے کی بات نہیں، اس کو چھوڑ، میں آپ کو بتاتا ہوں چاند کے فائدے کیا ہیں، سمجھو؟ اس پر ہندوؤں کے ایک پنڈت نے کتاب لکھی ہے، اور اس نے کہا دیکھو سوال گندم جواب چنے، معاذ اللہ۔ اس نے کہا دیکھو محمد کو یہ بھی نہیں پتا کہ چاند گھٹتا بڑھتا کیوں ہے، کہنے والے نے کیا سوال کیا تو آپ نے جواب، آپ سائل کا سوال ہی نہیں سمجھ سکے۔ اس پر اس بے ایمان نے پورا بحث کیا۔ سنو میری بات، یہاں صحابہ ریاضی کا سوال نہیں کر رہے، نہ کوئی سائنس کا سوال کر رہے ہیں، وہ سیدھے سادے مسلمان تھے، اور وہ ریاضی شیاضی نہیں پوچھتے تھے، نہ کوئی وہاں ریاضی دان تھا، نہ کوئی سائنسی سوال ہے۔ صحابہ کے سوال کا مقصد سمجھو، یسألونک عن الاہلہ، انہوں نے چاندوں کے بارے میں، یعنی اوپر روزوں کی بات آئی، پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ کوئی سے 30 روزے رکھ لیں یا رمضان کے اندر رکھنے ضروری ہے؟ کیا کہا میں نے؟ کوئی سے یا چاند کی گنتی ضروری ہے؟ رمضان والے چاند، یہ روزے رمضان کے چاند کے حساب سے رکھنے ہیں یا سال میں کہیں بھی 30 روزے پورے کر لیں؟ یہ سوال تھا۔ یہ سوال ریاضی کے بارے میں نہیں ہے، یہ سوال شرعی احکام کے بارے میں ہے۔ کچھ سمجھے کوئی نہیں؟ کل 13 سوال صحابہ نے کیے ہیں، 13 سوال پورے قرآن میں،
جو صحابہ ان کو تو لا تسألوا عن اشیاء، فضولیات سے روک دیا گیا تھا، اور فضول سوال صحابہ کرتے ہی نہیں تھے، وہ تو انتظار میں رہتے کوئی بابا آئے اور آپ کے پاس بیٹھے گپ شپ لگائے ہم بھی سن لیں۔ صحابہ بابوں کو تلاش کرتے، کیونکہ بابوں میں جھاکا نہیں ہوتا، شرم تو میں نہیں کہتا، جھاکا نہیں ہوتا، بے باک ہوتی ہے، بات پوچھتے کھل کے، پتہ نہیں میں کیا ہانک رہا ہوں، شروع ہو جاتی ہے۔ عربی بابے کھلی کھلی گپے آ کر لگاتے، خوش ہوتے صحابہ، بھائی آج آئے ہی بابا، موٹی موٹی باتیں پوچھتے نبی پاک علیہ، اور صحابہ نہیں پوچھتے تھے، کل 13 سوال قرآن نے ذکر کیے۔ سمجھے میری بات؟ یسألونک عن الاہلہ، سوال کرتے ہیں تجھ سے چاند کے متعلق، ہلال کے متعلق۔ کیا مطلب؟ کہ یہ روزے رمضان کے چاند کے ساتھ خاص ہیں یا سال میں کسی وقت بھی رکھے جا سکتے ہیں؟ قل ہی مواقیت للناس، آپ نے فرمایا یہ مقرر وقت ہیں واسطے لوگوں کے، یعنی رمضان کے روزے رمضان کے ساتھ خاص ہیں، اس کے علاوہ نہیں۔ پتہ نہیں تمہیں سمجھ تو آئی ہے یا نہیں؟ بہرحال جواب پورا ہو گئی ہے۔ مواقیت للناس یہ مقرر شدہ ہیں اسی چاند کے ساتھ واسطے لوگوں کے، والحج اور حج کے ساتھ، یعنی حج بھی تاریخوں کے ساتھ خاص ہے، چاند کی تاریخوں کے ساتھ، یعنی کہ آج تم سعودی حج پڑھ کے آ جاؤ، وہ بھی چاند کی تاریخوں کے ساتھ خاص، اور روزے بھی چاند کی رمضان والے روزے ہو، اوپر کتبہ وہ جو آیا شہر رمضان۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ زجر ما تمثیل ہے، یہ تھوڑا سا تمثیل دی، یہ مسئلہ ذرا سمجھنا ہے، ربط بھی۔ اب جو مولوی ہے کوئی نہ اٹھے، جہاں میں نے آپ کو ایک پورا باب العلم کی طرف اشارہ کرنا ہے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ اور نہیں ہے نیکی، آپ کے پاس لکھا ہے رد بدعت، لَيْسَ الْبِرُّ اور نہیں ہے ذرا بھی نیکی یہ کہ آؤ تم اپنے گھروں کو پچھاوڑی کی طرف سے ظہور، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ بِرُّ مَن لیکن نیکی اس کی ہے، من اتقى جو بچ گیا حرام سے، وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا آؤ بیوت گھروں کو ان کے دروازوں سے، وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ بدعت کیا تھی؟ مشرکین عرب کی رسم بدعت یہ تھی کہ حج پہ جاتے دروازے بند کر کے جب واپس آتے پچھلی طرف سے سند لگا کے اندر آتے، سند لگا کے۔ کیوں؟ پہلے کیا تھے؟ اب نیک پاک آ کے آگے پچھلی طرف سے۔ اللہ نے فرمایا یہ کون سی نیکی ہے پاگلو؟ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا گھروں کو آؤ ان کے دروازوں سے، لیکن اشکال ہے کہ اوپر لگے گا کیسے؟ اوپر لگے گا اب جو میں نے تقریر کی اس کے ساتھ، مطلب یہ ہے کہ گھروں کو آؤ دروازوں سے، پیچھے سے آنا خلاف المعقول بھی ہے، خلاف الاصول بھی ہے۔ اسی طرح جو سوال ہے نا چاند کے متعلق سوال یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جس طرح دروازوں کی الٹی سائڈ پہ آنا ہے
تو اسی طرح الٹے سیدھے سوال بھی نہ کرو، جو حکم آیا ہے اسی کو مانو، ربط تو یہ ہے۔ لیکن یہاں پر ایک اصول سمجھے، اس سے عربی محاورے کے مطابق وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا کا معنی یہ ہے کہ ہر چیز کو اس کے اصول کے مطابق کرو، جو باب العلم میں کہہ رہا ہوں، ہر چیز کو اس کے اصول کے مطابق کرو، خلاف الاصول نہیں۔ مثلا آپ یہ جانتے ہیں کہ علم کس چیز کا نام ہے، کسی چیز کو کا علم حاصل کرنا کس چیز کا نام ہے؟ معلوم سے مجہول کا حصول۔ کیا بولا میں نے لفظ؟ معلوم سے مجہول کا حصول، اصول نہیں، حصول، کہ معلوم چیز سے مجہول حاصل کرنا، یہ تو ہے اصول۔ اب خلاف اصول کیا ہے؟ مجہول سے معلوم کا انکار کرنا۔ یہ گھر میں ظہور سے آنا ہے، اور ابواب سے آنا کیا ہے؟ معلوم سے مجہول کا حصول۔ ظہور سے کیا ہے؟ اس کو عکس کر دو، مجہول سے معلوم کا انکار۔ اب دیکھو مرزائی ہے کہ جتنے بھی اعلی باطل سب کے اندر یہی غلطی ہے کہ مجہول سے معلوم کا انکار کرتی ہے، حالانکہ اصول ہے معلوم سے مجہول حاصل کرنا۔ مرزائی ہے، کہتے ہیں حضرت عیسیٰ آسمانوں پہ ہیں، روٹی کہاں کھاتے ہیں، قضائے حاجت کہاں فرماتے ہیں، فلاں کیا، اب یہ چیز مجہول ہے، اور حضرت عیسیٰ کا آسمانوں پہ ہونا معلوم قطعی ہے۔ اب وہ کیا کہیں گے کہ جب روٹی کا، اب آپ بتائیں جی، اللہ جانے روٹی کیسی ہے، اللہ جانے کھانا کیسا ہے، اللہ جانے وہاں لیٹرین کہاں ہے، کیسے ہے، فلاں کیسے، تو کہ پتہ لگا آسمان پہ ہے ہی نہیں۔ اور گدھے کے بچے، آسمان پہ ہونا معلوم قطعی ہے، اور جو تو جس کی وجہ سے انکار کر رہا ہے وہ کیا ہے؟ مجہول۔ تو مجہول کو لے کر معلوم کا انکار کر رہا ہے، کوئی سمجھ نہیں آئی؟ بالکل یہی للڑ مذہب ہے، للڑ بالکل قادیانیوں کے نقش قدم پہ۔ اب معلوم مجہول کیا کہیں گے؟ اچھا روح نہیں تو عذاب و ثواب قبر کیسے ہے؟ اب عذاب و ثواب قبر مجہول ہے، کیف مجہول ہے۔ ادھر روح کا عدم اعادہ فیم سے کلتی سے معلوم قطعی ہے، عدم سما معلوم قطعی ہے۔ اب اس مجہول کو لے کے مرزائیوں کی طرح انکار کر رہے، فیم سے کلتی اس کا بھی اور عدم سما کا بھی، اور دلیل کیا ہے جی؟ عذاب کیسے ہوتا ہے؟ بھائی عذاب تو کیفیت متشابہات وہ مجہول ہے، تو ضابطہ تجھے ہے معلوم سے مجہول حاصل کرو، اور یہ گدھے کے بچے یہ مجہول کی وجہ سے معلوم کا انکار کرتی ہے۔ تمہیں سمجھ کو نہیں ہے؟ پورا للڑ مذہب اور اس کی دلیلیں آپ سوچتے رہے، یہ پورا باب ہے۔ آج آپ سوچے کہ کس کس مجہول سے، مثلا حیات شہداء، کیا سوال ہوتا ہے؟ اچھا جی روحیں کیسے کھاتی ہیں، روحیں کیسے پیتی ہیں، روحیں کیسے معلق ہیں، ارواح کیسے جنت میں ہیں؟ یہ سارے سوال
بھائی ان کی کیفیت مجہول ہے، اور ارواح کا جنت میں ہونا معلوم کرتی ہے، مجہول کو لے کے معلوم کا انکار کر رہے ہو، اس سے بڑا اجہل الناس دنیا میں نہیں۔ اور یہ بالکل مکہ کے مشرکوں کے نقش قدم پر ہے کہ بَعْتُ الْبُيُوتَ، وہ آتے تھے تَعْتُ الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا، پچھاڑی والے پاسو، شکر ہے تمہیں مانا نہیں آتا۔ ایک آگے بھی قوم آ رہی ہے من ظہورها انا شئتم میں، وہ انا شئتم والے، اور یہ جو ہے ظہورها والے، اور للڑ غیر مقلد قادیانی، تو ان بیچاروں کو اصل جگہ معلوم ہی نہیں، یہ جہاں سے استدلال کرتے ہیں یہ وہی کھڑے ہیں انا کو بگاڑ کے، اور تَعْتُ الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا ہو گیا بھائی بابا،